ڈی جی خان والو السلام علیکم. ڈی جی خان والو میں اج تساں دے کول آ کے بہت خوش تھے. یہاں میرا جناب کو دیکھ کے ہاں ٹھر گئے ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں تمام پارلیمنٹیرینز, منسٹرز سب کی خدمت میں میرا سلام, اور آپ سب کو ڈیرہ غازی خان والوں, آپ سب کو, آپ نے نواز شریف صاحب کی تصویریں اٹھا رکھی ہیں, آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بہت بہت سلام اور دعا. اویس لغاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے الفاظ کہے میرے بارے میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو چادر میں نے لی ہے یہ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ دی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک غریب خاتون ہے, بوڑھی خاتون ہے, پھاپھل ان کا نام ہے, رائٹ, انہوں نے یہ میرے لیے اپنے ہاتھ سے بنا کے بھیجی ہے. تو میں نے جو چادر لی ہوئی تھی میں نے اسی وقت وہ اتار کے یہ اپنے اوپر لے لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ صرف وہ میری جو بوڑھی ماں کی طرح جو خاتون ہیں یہ ان کی طرف سے تحفہ نہیں ہے. صرف مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈی جی خان کے عوام نے اپنی پیار اور عزت کی چادر میرے سر پہ دی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ڈی جی خان والوں, میں نے آج دیکھا کہ ڈی جی خان میں بہت ایک ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرک بس کی, اور میں نے دیکھا کہ جھومر بھی لوگ کر رہے تھے راستے میں, اور مجھے یہ بتایا کہ رات سے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں بھی الیکٹرک بس جا رہی ہے, الیکٹرک بسز جہاں جہاں بھی وہ قافلے جا رہے ہیں, وہاں پر عوام کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہے, دیکھنے کے قابل ہے. اور اس خوشی سے اور اس میں اطمینان سے مجھے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ میں اور زیادہ بڑھ کے عوام کی جو ہے وہ خدمت کر سکوں. آپ دیکھو کہ ڈی جی خان میں آج میں یہ بسوں کا قافلہ لے کر آئی ہوں, بسوں کا فلیٹ لے کر آئی ہوں. ماشاءاللہ پورے ڈی جی خان ڈویژن کو 101 بسز ماشاءاللہ ملنے جا رہی ہیں. 200 بسوں کا یہ فلیٹ آیا تھا, اور 200 بسز کے اندر سے 101 بسز ڈی جی خان ڈویژن کے لیے ہیں, جس میں ڈی جی خان میں 24 بسز ہیں, لیا میں 15 بسز ہیں, مظفر گڑھ میں 17 بسز ہیں, راجن پور میں 15 بسز ہیں, تونسا میں 15 بسز ہیں, اور کوٹ ادو کے اندر 15 بسز ہیں. تو 101 بسز کا یہ قافلہ میں ڈی جی خان کی ڈویژن کی خدمت میں لے کر آج حاضر ہوئی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس کے بارے میں پہلے بات کروں, باقی پھر میں یہ بہت ضروری باتیں آج میں نے آپ سے کرنی ہیں. ابھی انہوں نے کہا, لغاری صاحب نے, میرے بھائی نے, اویس لغاری صاحب نے, کہ میں نے اترتے وقت جو کنڈکٹر ہے بس کا یا جو ہیلپ ہے ان کو میں نے نصیحت کی. اور ہاں میں نے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وزیر آباد میں بسز آئی ہیں, میاں والی میں بسز آئی ہیں, سرگودا میں بسز آئی ہیں, اس دن سائیوال میں لانچ کر کے آئی ہوں. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, میں نے ایک چیز بڑی دھیان سے نوٹ کی ہے کہ جو کمزور, جسمانی طور پہ کمزور افراد ہیں, چاہے وہ بوڑھے لوگ ہوں یا وہ جسمانی طور پہ جن کو اسپیشل افراد کہتے ہیں وہ لوگ ہوں, کتنے پیار سے, کتنی عزت سے, کتنے احترام سے, کتنی اپنائیت سے بس کا عملہ ان کو اٹھا کے ان کی مدد کر کے ان کو سپورٹ کر کے بس کے اندر داخل کرتا ہے اور بس سے اتارتا ہے. میرے لیے تو بہت بہت خوش آئند بات ہے یہ. ابھی کل پرسوں سائیوال پتہ نہیں کون سی جگہ کا ویژول تھا, مجھے ویڈیو آئی, ایک خاتون جو ہے وہ بوڑھی خاتون اور معذور خاتون, آئی تھنک ان کی جو لوور لمز ہیں وہ کام نہیں کرتی تھی, ٹانگوں سے معذور تھی, تو وہ زمین پہ بیٹھی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے, ان کے پاس ویل چیئر بھی نہیں تھی, کوئی نادار خاتون تھی, اور انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بس میں چڑھاؤ. تو میں نے دیکھا کہ بغیر ویل چیئر کے
جو بس کا سٹاف ہے انہوں نے لٹرلی ان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا, بوڑھی خاتون کو, اور انہوں نے اٹھا کے ان کو جو ہے وہ بس کے اندر داخل کیا. تو میرے لیے تو یہ بطور چیف ایگزیکٹو یہ انتہائی مسرت اور انتہائی اطمینان کی بات ہے. اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان بسز کے اندر میں نے ریمپس رکھوائے ہیں. وہ ریمپس جو کبھی کوئی ویل چیئر آ جائے یا کوئی معذور فرد آ جائے یا کوئی ایسا آ جائے جو بوڑھا ہو, چل نہیں سکتا, تو اس کو ہیلپ کر کے وہ ریمپ کھولتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کو ہم چڑھاتے ہیں. تو یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور جو اسٹیٹ, جو حکمران اپنے عوام کا خیال نہیں کر سکتا, اس کو وہاں رہنے کی کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بسز جو ہیں یہ الیکٹرک بسز ہیں, ماحول دوست بسز ہیں اور ایئر کنڈیشن بسز ہیں. یہ وائی فائی, ان کے اندر فری وائی فائی ہے اس وقت. یہ خواتین کے لیے فری ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے, طلباء کے لیے فری ہے. سینئر سٹیزنز جن کی عمر 60 سے اوپر ہے, بزرگ خواتین و حضرات, ان کے لیے فری ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مور اور لیس ایک فری ٹرانسپورٹ ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے میرے بہنوں کے لیے, میری ماؤں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے یہ ایک بہت محفوظ سواری ہے. اس لیے کہ ایک باعزت علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے, اور وہ ادھر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے تاکہ کوئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے وہ پنجاب جس کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں میری ہر بہن محفوظ ہو, ہر ماں محفوظ ہو اور ہر بیٹی محفوظ ہو. ابھی میں نے باہر بارڈر ملٹری پولیس کو دیکھا, اس میں ماشاءاللہ پہلی بار پنجاب کی بیٹیاں جو وہ یونیفارم پہن کے ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں. ماشاءاللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو میں جب دیکھتی ہوں کہ مریم نواز بھی ایک بیٹی ہے, مریم نواز کی کابینہ میں بھی بیٹیاں ہیں, ہونہار بیٹیاں ہیں, اور مریم نواز کی جو ورک فورس ہے پورے پنجاب کی, اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بیٹیاں اور بہنیں آگے آ رہی ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بیٹیاں اور بہنیں آگے آ رہی ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, بہت شکریہ آپ کی محبت کا, بہت شکریہ. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ علاقے ہیں, ڈیرہ غازی خان کا وہ علاقہ ہے یا ساؤتھ پنجاب کے وہ علاقے ہیں جو پہلے صرف اور صرف وعدوں پہ گزارا کرتے تھے. آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں, اس ڈویژن میں کھڑی ہوں جہاں سے, جس دھرتی سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچا تھا. آج اس کے شہر سے, اس کے ڈویژن سے مریم نواز جو ہے پہلا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہی ہے. میں ساؤتھ پنجاب کی, میں نے ہر وقت بار بار یہ بات کر کے لکیریں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کر کے بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں حلفاً آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لکیر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے دماغ میں کہیں نہیں ہے. اور یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا ثبوت ہے کہ میں, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ترقی آ کے, یا کوئی منصوبہ بھی ہوتا تھا بڑے شہر سے آ کے بڑے شہر پہ ختم ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. ابھی تک یہ بسز پنڈی میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز فیصل آباد میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز گجرانوالہ میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز سیالکوٹ میں لانچ نہیں ہوئی. یہ بسز اگر سب سے پہلے لانچ ہوئی ہے تو میاں والی میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر یہ لانچ ہوئی ہے تو وزیر آباد میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو سرگودا میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو سائیوال میں لانچ ہوئی ہے, اور اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو آج ڈیرہ غازی خان سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ پنجاب میں, جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو مجھے بتایا گیا کہ پنجاب کے جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہے ان کی گروتھ, اور وہ جو اپنی نشو و نما کے حساب سے وہ شاید
اتنے توانا نہیں ہیں, ان کی ہائٹ چھوٹی ہے, تو مجھے کہا گیا کہ نارتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں بھی جو ہے وہ بچے سٹنٹڈ گروتھ والے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اس کا آغاز ساؤتھ پنجاب سے کروں گی. اور آج جو بچوں کو دودھ مل رہا ہے اسکول میں, جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو انرولمنٹ بڑھی ہے, بچے زیادہ سے زیادہ اسکول جانے لگ گئے ہیں, تو اس کا آغاز بھی میں نے آج ڈیرہ غازی خان سے کیا. اور صرف ڈیرہ غازی خان نے, آج جتنے شہروں کو, جتنے ڈسٹرکٹس میں بچوں کو دودھ مل رہا ہے, وہ تمام کے تمام ساؤتھ پنجاب میں, تمام کے تمام ساؤتھ پنجاب میں ہے, جس میں لیا, بھکر, ڈیرہ غازی خان, راجن پور شامل ہے, مظفر گڑھ شامل ہے. اور میں نے یہ بھی بات سنی کہ جب پنجاب کے سینٹرل حصے میں سیلاب تھا تو کہا گیا کہ حکومت کی پوری توجہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو کہا گیا کہ جتنی توجہ وزیر اعلیٰ کی سینٹرل پنجاب پہ تھی اتنی توجہ ساؤتھ پنجاب پہ نہیں ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں. سینٹرل پنجاب میں بھی ہم نے, ایڈمنسٹریشن نے, آپ کی وزیر اعلیٰ نے, آپ کی جو وزراء ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن اگر وزراء کی ٹیم کہیں جا کے اسٹیشن ہو گئی, کہیں جا کے انہوں نے 18 گھنٹے سیلاب زدگان کے ساتھ مٹی پر بیٹھ کے گزارے, اگر کہیں پر میری وزراء کی ٹیم نے جب تک سیلاب زدگان کو کھانا نہیں کھلا دیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا, جب تک انہوں نے ان کے سروں پر خیمے نہیں ڈال دیے وہ آرام سے اپنے ریسٹ ہاؤس کو واپس نہیں گئے, جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ ادویات لوگوں کو مل جائیں وہ اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے, اور جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ سونے کے لیے ایک خیمہ, ایک جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری جو چھت ہے وہ نہ مل جائے سیلاب زدگان کو, وہ اس وقت تک سیلاب زدگان کی 4 پائیوں پر سوئے ہیں. تو وہ علاقہ سینٹرل پنجاب کا علاقہ نہیں تھا, وہ علاقے ساؤتھ پنجاب کے علاقے تھے, وہ علی پور کا علاقہ تھا, وہ مظفر گڑھ کے علاقے تھے, اور وہ جو ہے وہ رحیم یار خان کے علاقے تھے, وہ ملتان کے جو ڈویژن کے ڈسٹرکٹس تھے. اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے میرے ابھی جو وزراء ہیں, یہ آنیسٹلی جب یہ میں ان کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتی تھی, جس طرح یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے, جس طرح یہ خیمے لگوا رہے تھے, جس طرح یہ لوگوں کو ایویکیویٹ کر رہے تھے, جس طرح یہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف کی پورا آپریشن کو مینیج کر رہے تھے, میں ان کی شکلیں پہچاننے میں مجھے لگا کہ یہ ان کے رنگ, ان کے بازو, ابھی بھی مریم اورنگزیب بیٹھی ہیں اپنے بازو پہ, آج بھی دوائی لگاتی ہیں, پورا بازو ان کا جل گیا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی یہ مناظر دیکھ کے, مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے کوئی تفریق نہیں رہنے دی. جہاں پر تخت لاہور ہے وہاں پر تخت ملتان بھی ہے, وہاں تخت پنڈی بھی ہے, وہاں پہ تخت بہاول پور بھی ہے, وہاں پہ تخت ڈیرہ غازی خان بھی ہے, وہاں پہ تخت رحیم یار خان بھی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جنوبی پنجاب اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا, ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں, آگے مائک لگائیں, اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہمدرد آپ کا وہ ہے جو آپ کے دکھ میں, آپ کے سکھ میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. اور جب آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے پاس آتی ہے, چل کے آتی ہے آپ کے پاس, زمین پہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے, آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے, تو وہ لوگ جو کبھی اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے نہیں نکلتے وہ میرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکلتی ہے, اس کا سسٹم کیوں نہیں نکلتا. بھئی سسٹم وزیر اعلیٰ کے علاوہ دوسرا سسٹم کون سا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو دفتر میں تصویر فریم کر کے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. شہباز شریف نے اپنا نام خادم اعلیٰ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت نہیں کرے گا اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھا رہے گا تو عوام کی خدمت کرنے کسی کو اور کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ نکل کے عوام کی خدمت کرے گا. تو میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کرتے ہیں
ان کو بھی ساؤتھ پنجاب میں اقتدار ملا تھا. وہ ساؤتھ پنجاب سے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے تھے. اور آج بھی کام دھیلے کا نہیں کیا کبھی. کام اگر ساؤتھ پنجاب نے کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے, شہباز شریف نے کیا ہے. ساؤتھ پنجاب میں کوئی موٹر وے اٹھا لیں, کوئی ایکسپریس وے اٹھا لیں, کوئی سڑک اٹھا لیں, کوئی ہسپتال اٹھا لیں, کوئی یونیورسٹی اٹھا لیں, کوئی اسکول اٹھا لیں, کوئی کالج اٹھا لیں, سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے بنائے. اور آج جہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا اس کے گھر بھی اگر کوئی الیکٹرک بس لے کر آئی ہے, کوئی عوامی منصوبہ لے کر آئی ہے, اور کوئی اگر ساؤتھ پنجاب کی پہلی جو اس جگہ کی ڈی جی خان ڈویژن کی پہلی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئی ہے تو نواز شریف کی بیٹی لے کر آئی ہے. مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, ڈیرہ غازی خان والوں دھیان سے سن لو, مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, نواز شریف کی بیٹی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف کی بھتیجی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, وہ جتنی کسی اور حصے کی وزیر اعلیٰ ہے اتنی وہ ساؤتھ پنجاب کی, بلکہ اس سے بڑھ کے وزیر اعلیٰ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں, 1 مہینے میں ایک بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میں ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں. میں ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں, ایک پنجاب کی. اور جیسے ایک ماں, میرے ماشاءاللہ 3 بچے, ایک جنید ہے, ایک مہر النساء ہے, ایک مہنور ہے, تو سچی بات یہ کہ سینٹرل پنجاب میرے لیے مہنور ہے, نارتھ پنجاب میرے لیے مہر النساء ہے, اور ساؤتھ پنجاب میرے لیے محمد جنید ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی, ایک وزیر اعلیٰ, ایک جو صوبے کا خادم ہے, وہ اپنے عوام میں, اپنے صوبے میں تفریق نہیں کر سکتا. جو ساؤتھ, نارتھ, سینٹرل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے, پنجاب کے عوام کے دوست نہیں ہیں. ان کو اقتدار چاہیے. اور آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. پنجاب نے اپنے دروازے کھولے, اپنے دل کے دروازے کھولے, اپنے خزانے کے دروازے کھولے. حالانکہ جو NFC ہے وہ شیئر سب کو برابر ملتا ہے, اپنی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ملتا ہے, لیکن پنجاب اسی شہر میں سے دوسرے صوبوں کو بھی دیتا ہے, اور دینا چاہیے. میرے اسپتالوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر آج پنجاب میں کینسر کا لیٹسٹ علاج آئے تو میں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ سندھ کے عوام بھی آ سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کے عوام بھی آ سکتے ہیں, بلوچستان کے عوام بھی آ سکتے ہیں, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی آ سکتے ہیں. میں نے قدغن نہیں لگائی. میری اپنی جو صوبے کی آبادی ہے وہ 12 کروڑ ہے. ماشاءاللہ میرے پاس 2-2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں میں بہتر زندگی کے لیے پنجاب میں آتے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ہیں وہ. لیکن اگر پنجاب کے اوپر بات کی تو مریم نواز شریف بطور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے, جن آپ نے مجھے یہ امانت دی ہوئی ہے, میں حق محفوظ رکھتی ہوں اپنی رائے کا, اور اپنے پنجاب کو میں آپ کی بیٹی صحیح, آپ کی بہن صحیح, آپ کی ماں صحیح, مگر میں آپ کی محافظ ہوں. میں کسی کو میلی آنکھ سے آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر, تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پچھلے 1 ماہ کے دوران, یقین جانو. اور 3 دریاؤں میں سیلاب آیا, تاریخ میں کبھی نہیں آیا. چناب میں آیا, اور راوی میں آیا, ستلج میں سیلاب آیا. اس کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی, میں ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن انہوں نے, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے. اور انہوں نے, مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے,
مگر میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں، بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو۔ بھائی BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، غریب لوگوں کا چلو ایک مہینے کا ان کا خرچ ہے، لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ۔ مریم نواز نے ایک سیلاب زدگان کو یا ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے کھو بیٹھا ہے، اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نے نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ اور مشورے آ رہے ہیں، روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے، کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، یہ مشورے آ رہے ہیں۔ بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو، 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، میں جینوئنلی جس کا جو پارشل گھر گرا ہے میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں، جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے۔ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی۔ کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے، میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے، اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کی جو